آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البینہ کی آخری آیت میں 8 نمبر آیت میں فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور بھی بے شمار جگہوں پر اللہ رب العزت نے نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کی جو رضا اور خوشنودی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی 72 نمبر آیت میں فرمایا: وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، ذو النورین، یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ کسی نبی کا کوئی امتی جس کی یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیویاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں، وہ صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ لوگ جو نبی کی صرف ایک بیٹی مانتے ہیں، ایسے خناس لوگ وہ نبی کی باقی 3 بیٹیوں کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ آئیں ذرا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، جیسا کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ جمع کا صیغہ آ کر کے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، لیکن خاص بھی کچھ لوگوں کے نام لے کر کے انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ ذرائع یہ سنن ابو داؤد کی 4649 نمبر اور سنن ترمذی کی 3757 نمبر حسن درجے کی حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن الاخنس سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: 10 فی الجنہ، 10 لوگ جنتی ہیں، النبی فی الجنہ، نبی جنت میں ہیں، یعنی نبی جنتی ہیں، وابو بکر فی الجنہ، اور ابو بکر جنتی ہیں، وعمر فی الجنہ، اور عمر جنتی ہیں، وعثمان فی الجنہ، اور عثمان جنتی ہیں، وعلی فی الجنہ، اور علی جنتی ہیں، اور باقی صحابہ کرام کا نام لیا جو اس حدیث کے اندر جن کے نام موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا اعلان اس صحیح حدیث سے بھی مل رہا اور قرآن کی آیت سے بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخص ہیں جنہوں نے بیر روما نامی کنواں خریدا اور آپ کو وہاں بھی جنت کی بشارت ملی؟ حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا جا چکا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سے لوگوں پر جھانکا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ، یعنی اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، اور میں اللہ کا واسطہ اور اللہ کی قسم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: من حفر رومۃ فلہ الجنہ، جو شخص بے روما نامی کنواں خریدے گا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا تو اس کے لیے جنت ہے۔ پھر وہ کنواں میں نے خریدا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو شخص جنگ تبوک کا لشکر یعنی مال دے کر کے تیار کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ فجہزتہ، تو پھر وہ لشکر میں نے تیار کیا تھا۔ راوی کہتا ہے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کی تصدیق کی، یعنی صحابہ کرام نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کی تصدیق کی۔ اس حدیث میں بھی 2 جگہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی الگ سے بشارت دی گئی۔ اب کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ جو ابھی میں نے حدیث بیان کی یہ صحیح بخاری کی 2778 نمبر حدیث ہے، اور کچھ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان فرماتے ہیں ایک مصری شخص حج پر آیا، اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ قریشی لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان کا سربراہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کے سربراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ حدیث لمبی ہے تو میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی 3698 نمبر حدیث ہے۔ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہاں۔ اس نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں نہیں شامل ہوئے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، بات ایسے ہی ہے۔ اس شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اس مصری شخص نے، یعنی وہ خوش تھا کہ میری باتوں کی تصدیق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کر دی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا ادھر آؤ، میں آپ کو ان چیزوں کی اصل حقیقت بتاتا ہوں۔ اعتراض کر دینا اور اصل حقیقت کو نہ جاننا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا اور ان کی اصل حقیقت ان کو کچھ اس طرح بتائی۔ پھر انہوں نے جہاں تک جنگ احد سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بھاگنے کا معاملہ ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کا وہ قصور معاف فرما دیا تھا، اور جنگ بدر سے اس لیے پیچھے رہ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیوی تھی۔ غور کیجئے، وہ لوگ جو نبی کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ مانتے ہیں، وہ بخاری شریف کی اس حدیث سے نبی کی باقی بیٹیوں کا بھی اقرار کر لیں اور مان لیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان 4 میں 2 حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رہیں۔ تو جنگ بدر سے اس لیے پیچھے رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نبی کی ایک بیٹی تھی، وہ بیمار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم گھر پر ان کی دیکھ بھال کرو، آپ کو جنگ بدر کے مجاہدین کے برابر ثواب ملے گا، اور مال غنیمت میں سے بھی آپ کو حصہ ملے گا۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے تھے۔ باقی رہا بیعت رضوان میں ان کا پیچھے رہ جانا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ اگر مکہ میں جانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ معزز اور موزوں کوئی اور شخص ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی بجائے اس کو مکہ والوں کی طرف بھیجتے۔ حضرت عثمان زیادہ معزز اور موزوں تھے اس معاملے کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا، اور بیعت رضوان تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ چلے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیعت کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک اٹھایا اور فرمایا دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا اپنے اعتراضات کے ساتھ یہ جواب بھی ساتھ لیتے جاؤ، یعنی ان باتوں کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ، یعنی پلے باندھ لو اور اپنا عقیدہ صحیح کر لو اور غلط پروپوگنڈا نہ کرو۔ یعنی سائل کا مقصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا تھا، جیسے آج بھی بعض خناس قسم کے لوگ حضرت عثمان جس کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جس کو غنی کہا جاتا ہے، جو نبی کے دوہرے داماد ہیں، جن کو یکے بعد دیگرے نبی سے
कई बार जन्नत की बशारत मिली, उनकी शान में गुस्ताखी करना चाहते हैं, वो इतराज़ करना चाहता था ये साइल भी, मगर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफ़ी और शाफी मुदल्लल जवाब दिया। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाजिर ना होने के बावजूद, इन जंगों में बैत में हाजिर ना होने के बावजूद उनको उसमें शुमार किया गया और बराबर का सवाब में भी शुमार किया गया, माले गनीमत में भी शुमार किया गया। और बैत के लिए तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मुंतखब फरमाया, और इसकी वजाहत कुरान पाक की आयत से भी हो जाती है। तो मेरे भाइयों, ये कैसे लोग हैं? आज सोशल मीडिया पर चलने वाले दुरूस में एक ऐसा बंदा जो नीम राफजी है, वो भी कहता है नौज़ु बिल्लाह कि हज़रत उस्मान की शहादत हज़रत उस्मान के गुनाहों का मदावा है, नौज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो उस्मान जिसको नबी ने कई बार जन्नत की बशारत दी, आप हज़रत उस्मान की शहादत को नौज़ु बिल्लाह उनके गुनाहों का मदावा कह रहे हो, जिनका गुनाह है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक दे। अल्लाह की कसम, अगली हदीस सुनिए, फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। हज़रत सईद इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लंबी हदीस है, उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की इजाज़त तलब की, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर पहन करके अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदर आने की इजाज़त दी। उन्होंने अपनी हाजत और मुद्दा बयान किया और चल दिए। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत में इजाज़त दे दी। उन्होंने अपनी हाजत पूरी की और चले गए। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उनके बाद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने की इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अच्छी तरह कपड़े लपेट लो। फिर मुझे इजाज़त दी, मैंने अपना काम पूरा किया और चला गया। सैयदा आयशा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि जो एहतिमाम आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए किया वो किसी और के लिए नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल उस्मान शर्मीला और हयादार आदमी है। मुझे अंदेशा था कि अगर इसी हालत में इजाज़त दे दी तो अपनी ज़रूरत का इजहार न कर सकेगा। और एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका। ये मुस्लिम की 6209 नंबर हदीस है, और जो पहले हदीस बयान की वो 6210 नंबर हदीस है। आपने फरमाया, क्या मैं उस आदमी से हया न करूं, अल्लाह की कसम, जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। सफीर रसूल कौन है? हिजरत के 6ठे साल, जो भी आपने वाक़या सुना, जब उम्रा की नीयत से रखते सफ़र बांधा और हुदैबिया के मकाम पर आपने पड़ाव किया और आपको सफ़ीर बना करके मक्का भेजा, और उन्होंने जो शहीद होने की, कत्ल होने की अफवाह फैला दी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर इस मौका पर सहाबा से बैत ली। और ये कुरान पाक की सूरह फतह की आयत नंबर 18 है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। इस आयत में भी बशारत है। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम वो हैं जिनके बारे में कुछ ये शेर भी है, नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादि मा हयीना अबदा। हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद पर बैत की है, हमेशा के लिए, जब तक हमारे जिस्म में जान है। हया में सबसे बढ़ करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहम दिल अबू बकर हैं। और व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, और सबसे बढ़कर अल्लाह के मामले में बेलचक और सख्त उम्र फारूक हैं। और व अस्दकुहुम हयाअन उस्मान, और सच्ची हया वाले यानी सबसे बढ़ कर के हया के पैकर
عثمان غنی ہیں۔ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی ابن کعب، اور سب سے بڑے کتاب اللہ کی کتاب کے قاری ابی بن کعب ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور سب سے بڑے حلال و حرام کا امتیاز کرنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت، اور سب سے بڑے میراث کے جانکار ماہر علم میراث حضرت زید بن ثابت ہیں۔ الا وان لكل امة امينا وان امين هذه الامة ابو عبیدہ بن الجراح، سب سے بڑھ کر کے اس امت کے امین امانت دار عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام جس میں حضرت عثمان کی بات آپ نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ عثمان سب سے زیادہ حیا کے پیکر ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی 3791 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری کی 3699 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد پہاڑ پر چڑھے تھے۔ صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف فقال اسكن احد اظنه ضربه برجله فليس عليك الا نبی وصدیق وشہیدان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار احد پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے، پہاڑ کانپنے لگا، تو راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے، اپنی ٹانگ سے اس پر ضرب ماری، پہاڑ پر دے مارا، تو آپ نے فرمایا اے پہاڑ تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی عمر اور عثمان شہید ہیں، یعنی شہادت کی گواہی آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اور اسی طرح بعض روایات میں غار حرا پر چڑھنے کا یہ واقعہ ہے، جیسے صحابہ کرام جس کے ساتھ اور بھی کئی صحابہ کرام تھے، اور یہ صحیح مسلم کی 6247 اور 48 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ ممکن ہے کہ یہ متعدد واقعات ہوں، مختلف واقعات یعنی ہوں، اور ممکن ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہو، یا غار حرا کا یا یہ احد پہاڑ کا۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے چند واقعات دیے آپ کے سامنے پیش کیے کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اتنا طعن و تشنیع کیا جاتا ہے۔ سب سے مظلوم شہادت اگر کسی کی ہے حضرت حسین اور حضرت حمزہ سے بھی بڑھ کر کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج آپ یہ سن کر کے اپنے ذہن کو فریش کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح کر لیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں جب کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس سے بڑی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضی اللہ عنہ، خاصتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے بارے میں کوئی اشکال، کوئی شبہ، کوئی شیطان اگر پیدا کر دے تو اس شبے کو قرآن اور صحیح حدیث سے دور کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔